I will invite Qari Farhan Nawaz to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. Thank you, Qari Farhan Nawaz, for the beautiful recitation. May Allah guide us all towards compassion, knowledge, and justice. It is now my honor to invite HOD Forensic Sciences Assistant Professor Dr. Hafsa Mohammed from KMU to deliver the welcome remarks on behalf of the university. Dr. Hafsa, please share a few words with us to formally open this event. Thank you very much. Assalamualaikum. I'm Dr. Hafsa Mohammed and I'm a safety officer, assistant professor and HOD Forensic Sciences at IBMS Government Medical University, Peshawar. And I welcome you all to this seminar on a very important yet avoided topic, which is menstrual hygiene. So this topic still looks kind of taboo to many of us, and many of the people feel uncomfortable to talk about it, although it's about the entire young life of half of the population. And it's about a vital system not only for our own existence, but also for the existence of the humanity, for mankind. So it's about like being Muslims, we believe that our bodies are imanat from Allah for us, and we need to take care of our bodies, we need to take care of our health, and we are to be questioned about it, whether we took care of our bodies and health. So how can we avoid such an important system of our body, which is very essential not only for one single person, but also for the humankind. So I think, and also we believe that Safai Nisf Iman hai. It means this topic is very much relevant and very much persistent to or throughout our life, and we need to pay emphasis on this topic as well now. And the good news is that avoiding of this uncomfortable to be discussed topic can also be achieved if we take good care of the system of the menstrual hygiene. If we take good care of this system, then we can avoid discussing this topic with concerns to the health issues and health concerns. So I think it's the time we should remove this taboo and we should start talking about this very important issue, very important part of our lives. This is about the health and well-being, not only the physical health, but also the mental health and the societal health of our sisters, of our mothers, of our daughters, that are the driving force behind our families, behind our own community. So this topic is going to be discussed in detail from our different experts, and I would especially like to welcome all our students, faculty and distinguished guests from different organizations, including the KPP government, KPCSW, Watson Cell, UNICEF, WaterAid, and obviously KMU. So I also encourage the students to pay special attention to the technical discussion, because they can think about ideas to plan their research projects in this field as well, because this is the topic that we often avoided, but there is a lot of margin in this area for research work and for getting different funding opportunities. So by doing this kind of research, I think we can also make some contribution to the well-being of our society. Without further ado, so let's embark to a journey of feminine and societal well-being, and let's start our technical session. Thank you. Thank you, Dr. Hafsa, for your
excited for the initiatives taken by the NHM Working Group, which has been instrumental in driving change in the field of menstrual hygiene management. Please welcome the coordinator Imran Ullah of the NHM Working Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जितनी भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स, आप सबको पर्सन से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बिहाफ पे खुशामदीद और इंतहाई मशहूर है हम ऐसा सलीम साहब की खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के और जितने भी हमारे जो कलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं जो आज प्रेजेंटेशन देंगे इस अहम दिन के हवाले से। आज का ये दिन हम क्यों मनाते हैं, इस पे एक बहस होगी आप लोगों के साथ और इसलिए भी आप लोगों को मदऊ किया है ताकि इस पे हम तहकीक कर सके और एक ख़ास नुक्ते पे पहुंच सके कि हमने आगे इसको कैसे प्रमोट करना है। और हमने कोशिश की है कि हमने जो फील्ड एक्सपर्ट्स है उनको यहाँ पर इनवाइट किया है कि जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारे इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड कितनी इश्यूज़ हैं। यहाँ तक ये जो हमारा सफ़र है ये इतना आसान नहीं है। जहाँ तक NHM वर्किंग ग्रुप की बात हम करते हैं तो 2017 में हमने इसका आगाज़ किया था और तब से लेके आज तक के गुज़श्ता 8-9 सालों में हमने इसका जो इंतहाई सफ़र जो था हमारा इंतहाई कठिन था और इस टॉपिक रिलेटेड आज से 7-8 साल पहले तो क्या कि आज भी हम एक काफ़ी सेंसिटिव एक टॉपिक है जिस पर हम इतनी आसानी से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे सूबे के दूर दराज इलाके हैं या जहाँ पर इस तरह की इश्यूज़ हैं हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट होगा, हमें इस पूरे प्रोग्राम की जो होस्टिंग है वो हमारी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो कलीग है एलिया हैदर वो और उनके साथ हमारे KMU की स्टूडेंट है वो इस प्रोग्राम की पूरी इसको होस्ट करेंगे। साथ ही हमें ज्वाइन किया है मैडम नाहिद अख्तर खान ने जो SRSP से इनका ताल्लुक़ है और NHM पे इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तौहीद भी गुज़श्ता 15-16 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है, वाटर एड को रिप्रेजेंट कर रही है और साथ ही KMU से जो हमारे कलीग है मैडम रुबीना नाज़री और उनके साथ जो साइको इश्यूज़ होते हैं साइकोलॉजिकल, उस पर आप लोगों से डिस्कशन होगी। हमारी इस पूरे प्रोग्राम का जो मकसद था और आप लोगों के पास यहाँ आने का था, आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट करने का था, तो इसका एक ख़ास मकसद ये था कि इस पे एक बहस की जा सके कि हम रिसर्च के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए कैसे इस हाइजीन प्रमोशन को या मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं। हमने अपनी तौर पर इंतहाई कोशिश की और लास्ट ईयर भी हमने KMU ही में एक इवेंट अरेंज किया था। इससे पहले भी हम हर साल कुछ ना कुछ इसमें करते रहते हैं, लेकिन हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि आप हमारे सफ़ीर हो, आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत सारे इलाकों से इनका ताल्लुक़ होता है, जो यहाँ पर फैकल्टी है उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपके ज़रिए अगर हम बहुत सारे कैंडिस तक बहुत सारे खानदान तक हमारी जो ये आवाज़ है या जो मैसेज है ये पहुँच सकता है। तो आपका साथ चाहिए होगा, आप डिस्कशन में जितनी भी प्रेजेंटेशंस होंगी आप उसमें हिस्सा लीजिए, उसमें क्वेश्चंस कीजिए और ये जो आज का जो प्रोग्राम है या जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी न हो, इसको हम एक मीनिंगफुल जो इवेंट है वो बना लें और यहाँ से कुछ ना कुछ आप भी सीख कर जाएँ और हमें भी आपसे सीखने का मौका मिले कि हम इस पे मज़ीद कैसे काम कर सकते हैं और आप हमें कैसे प्रमोट कर सकते हैं। वंस अगेन मैं नासिर सलीम साहब का और दूसरे जो हमारे KMU के जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है फरहान ने और दूसरे जो कलीग्स थे जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और साथ में वाटर एड का SRSP का
ان کی بھی مشکور ہے کیونکہ ان ہی کی فائنینشیل سپورٹ سے اس ایونٹ کو ہم منعقد کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اگر ہمیں آرگنائزیشن کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پروگرام سکسیزفلی ارینج کر سکے. تو ورثہ جین میں توحید کا انتہائی مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے کافی سپورٹ کیا. بعض اوقات ہمیں ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اس ایونٹ کو نہیں کر پاتے لیکن ان کی سپورٹ سے. اور پھر میں میڈم ناہید کا انتہائی مشکور ہوں کیونکہ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سے یہ ممکن ہوا ہے. تو تھینک یو ناصر سلیم صاحب اور آپ سب کا انتہائی شکریہ. تھینک یو. Thank you for sharing your valuable efforts and vision with us. Our next speaker will address a critical intersection that of climate change and menstrual health. As environmental challenges increase, so too do the risks to women's dignity, health, and during menstruation. Joining us is Ms. Nahid Akhtar Khan, Manager Programs at SRSP. Ma'am, the stage is yours. کہ آپ نے پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا گورنمنٹ کے بیہاف پہ سو وی کین بلڈ آن. سو اپنے طور پہ ایجوکیشن میں تو ہر آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جو یہ ان کی ایفرٹس ہیں کہ ایک جگہ پہ لانا اور بیسٹ پریکٹسز ایک دوسرے سے سیکھنا اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کرنا, آئی اپریشیٹ دیٹ. سو موونگ ٹورڈز مائی ٹاپک, کلائمیٹ چینج اینڈ MHN. ہم آج اس میں لنک دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسا لنک ہے جو ہم مسنگ لنک ہے یا کیا وہ امپیکٹس ہیں جو کلائمیٹ چینج جو ہے MHN کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہے. جی سو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلائمیٹ کیا ہے, وٹ از کلائمیٹ. سو کلائمیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی ایریا, کسی بھی اسپیس یا کسی بھی جگہ کا جو لانگ ٹرم پیٹرن آف ویدر ہوتے ہیں یا ٹمپریچر ہوتا ہے یا پریسپیٹیشن ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ کلائمیٹ چینج. بٹ ہم جب بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی تو یہ کیا ہے, وین شفٹ کمس ان دس پیٹرن, یہ پیٹرن جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں, ٹمپریچر ریز ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, یا پریسپیٹیشن جو ہے کبھی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کبھی کم بارشیں ہو رہی ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی لائف, آپ کے ڈفرینٹ سیکٹر آف لائف پہ امپیکٹس آتے ہیں. یہ امپیکٹس آپ کی لائف پہ آتے ہیں, آپ کے لائیولیہڈ پہ آتے ہیں, ہیلتھ پہ آتے ہیں, آپ کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے, اکانومیز پہ آتے ہیں, آپ کی سوسائٹیز کے پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں, لیونگ پیٹرن چینج ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا کلچر ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, سروسز اور انفراسٹرکچر, کیونکہ کبھی ڈفرینٹ ایکسٹریم پیٹرن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی فلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ہیوی رین ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کچھ ایریاز جو ہیں ڈراؤٹ یا خشک سالی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ اب پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسی ہوائیں یا ایسا طوفان جو یہاں پہ چل رہا ہے کبھی دیکھنے کو نہیں آیا, لیکن ابھی اس قسم کے ٹرینڈز بھی آ رہے ہیں. سو اس کا کیا ہوتا ہے, یہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے لیے ولنریبلٹیز پہ بلڈ آن کرنے کے لیے ایک راستہ مل جاتا ہے کہ وہ لوگ, وہ سیگمنٹ, وہ سوسائٹیز جو جن کا ایکسپوجر ٹورڈز رسک زیادہ ہوتا ہے وہ سفر کرتے ہیں, وہ سیگمنٹس سفر کرتے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انٹر لنک دونوں کا کیسے ہوتا ہے. سو ایک وہ سیگمنٹ ہے جہاں پہ آپ کا menstrual جو ہائیجین سسٹم ہے وہ کلائمیٹ چینج کو کیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو ورس کرنے میں. ایک وہ سائڈ ہم دیکھیں گے, دوسری وہ سائڈ ہم دیکھیں گے کہ جب کلائمیٹ چینج, جب کلائمیٹ غصے میں آتا ہے اور چینج کرتا ہے اپنا پیٹرن, تو اس کے آفٹر افیکٹس ہم پہ کیا ہوتا ہے. سو یہ سارا آج ہم دیکھیں گے اور کانٹیکسٹ آف MHN ہم دیکھیں گے. جی اچھا, اس میں اگر ہم دیکھیں جب ہم کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں سو آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ میں نے ریڈ ایریا جو کیا ہے یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہوتی ہیں ایمیشن, جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو گیا ہے یا گلوبل وارمنگ کا ہم سارے سن رہے ہیں آج کل, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پیٹرنس بھی چینج ہو رہے ہیں. سو اس میں ایک کنٹریبیوشن جو ہے MHN, ہم menstrual ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی ہے. سو ایک چیز یہ کہ جب سنگل یوز مٹیریل پروڈکٹ ہم جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اور ایک ایوریج پرسن جو یوز کر رہا ہوتا ہے تو 6 سے 7 جو ایوریج ہے, اس سے زیادہ بھی جو ون ٹائم یوز پیڈز ہیں وہ ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ویسٹ کو, اور وہ ویسٹ والیوم اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ
गैसेस एमिशंस हो रहे हैं, आपके ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की सूरत में निकलते हैं और आपके लिए वो जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करके ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आप जा रहे होते हैं, सो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। और ये जो इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो मटेरियल यूज हो रहा होता है, वो बहुत अर्सा लेता है डिकम्पोज होने के लिए। फिर इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं या ऐसे अज्जा होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट के तौर पे, या उसको इसलिए यूज किया जाता है, कहते हैं जी खुशबू है, ये है, कलर है, इस तरह है, वो है। सो वो बहुत ज्यादा आपके एयर क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अलार्मिंग पोजीशन पे है, पहले लाहौर था, अब शावर आजकल टॉप पे जा रहा है। सो आपके वाटर को पोल्यूट करते हैं जब वो गार्बेज की सूरत में इधर उधर, क्योंकि डंपिंग नहीं है प्रॉपर, उनकी वेस्टेज का कोई प्रॉपर डिस्पोजल का कोई तरीकाकार नहीं है, इधर उधर एक डायपर्स और एक ये चीज, दोनों ने बहुत ठीक ठाक एक कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इवन आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो चैलेंज हो रही है इसकी वजह से। सो अगर सॉइल फर्टिलिटी चैलेंज हो रही है, सो लिंक है दूसरे आपके फूड के साथ, सो आपकी एग्रीकल्चर जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। सो ये चीजें फिर अगर आप दूसरी उसमें देखें तो जहाँ पे इंसिनरेशन की कहानी चल रही है, जी इंसिनरेशन है, इनको वेस्ट करने के लिए वो फिर इमिशंस की तरफ जा रहे हैं। सो ये तो वो कंट्रीब्यूशन है जो कि इसका सेफ डिस्पोजल ना होने की वजह से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। अब जब एनवायरनमेंट को हमने डिस्टर्ब किया, क्लाइमेट और बहुत से फैक्टर हैं इसके अलावा, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ये एक फैक्टर है, इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। उससे क्या है, अब क्लाइमेट चेंज जो होता है, जब उसकी अकरंस देखिए फ्लड के, आप लोगों ने रिसेंट बहुत से उसमें देखे हैं 22 का फ्लड आपके सामने, जब फ्लड होता है तो क्या होता है जी, आपके सबसे पहले सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब सप्लाई चेन नहीं होता तो आपका मटेरियल, आपका प्रोडक्ट्स आपके पास कुछ नहीं आ रहा होता। जब वो नहीं आता तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक्सेस जो है टुवर्ड्स सेफ प्रोडक्ट्स वो लिमिटेड हो जाती है या कंप्रोमाइज हो जाती है इन सम केसेस। फिर उससे क्या होता है, हाइजीनिक यूज ऑफ प्रोडक्ट्स अगर नहीं है, जो भी मिला यूज किया, तो उससे फिर आपकी हेल्थ रिस्क जो है वो चैलेंजेस आ जाते हैं। और इवन अगर आप देखें तो आपकी जो डिस्पोजल की फैसिलिटीज है वो भी इफेक्ट हो रही होती है उस दौरान। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो सपोर्टिव फैसिलिटीज होती हैं इसके साथ, लाइक अगर पानी जहाँ पे रियूजेबल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें तो उनको धोने के लिए पानी चाहिए होता है। सो इन एरियाज में जब पानी भी नहीं मिल रहा होता और आपको किसी अपनी जान बचाने के लिए किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सिर्फ आपने शेल्टर को देखना होता है, सो वहाँ पे ये सहूलियात नहीं होती, आपके हेल्थ के सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए होते हैं, आप एक्सेस नहीं कर सकते हेल्थ के लिए, सर्विसेज के लिए, या कोई इन्फेक्शंस या कुछ हो गया है उस सूरत में जो कि मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी उसका एक्सेस नहीं हो रहा होता। सो ना आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस तरह से ट्रीट करें अपने आप को, सो वो जो है आपकी हाइजीन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। फिर अगर फर्ज करें आप किसी ऐसे एरिया में किसी होस्ट फैमिली होस्ट की तरफ चले गए हैं, वहाँ पे आपने बना ले लिए, आपने शेल्टर्स में ले ली है, आपने टेम्परेरी कोई प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पे है तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए आप, क्योंकि ये तो अब हर साल फ्लड भी आएंगे, हेवी रेन्स भी होंगे, तूफान भी आएंगे, स्टॉर्म्स भी होंगे, सो हमें अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। वो जो कह रहे हैं ना अवॉइडेड है ये चीज़, सो इसको शामिल करना चाहिए, मेनस्ट्रीम करना चाहिए कि अब तो ये फिनोमेना हो रहे हैं, सो क्यों नहीं हम तैयारी रखते हैं कि हर जगह पे कुछ ना कुछ मौजूद हो आपके पास, या अगर सप्लाई चेन नहीं भी होती तो कुछ ना कुछ तरीकाकार हो। इसीलिए हमने एक प्रोडक्शन यूनिट जैसदा में स्वात में किया है कि लोकल आर्टिजन्स को इंगेज करके उनको बनाना सिखाया कि आप लोग किसी सप्लाई चेन का इंतजार न करें, आपके पास लोकल स्किल्स हो ताकि आप इस ऐसे टाइम पे सप्लाईज कर सकें, आप अपने लिए भी स्टॉक रख सकें और इवन आपका एक बिजनेस भी जनरेट कर सकें। सो ये चीज़ें हमने देखनी होती है। दूसरा ये कि आप किसी शेल्टर्स या उसमें जाते हैं तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहती, एक ही वॉशरूम होता है जिसमें सबने जाना होता है। सो वहाँ पे जब ये चेंज करने की बात आती है प्रोडक्ट्स या अपने आप को हाइजीन की तरफ ले जाने वाली बात आती है तो वो कंप्रोमाइज होता है और खवातीन बच्चियाँ लॉन्ग पीरियड तक एक ही उसमें रह रही थी। सो वो अगेन इन्फेक्शियस, हमेशा एक्सपर्ट्स बैठे मेडिकल
پھر یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو کیمپس میں جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کیمپس میں کیمپس ولیجز میں وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے ہم چاہے جتنی بھی بڑی آفت آ جائے ہم سوشلی بڑے عجیب سے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اب یہ جو ہے اس ایتھنسٹی کا ہے اس کاسٹ کا ہے یہ فلان ہے ہمارا ایسا سسٹم اس کا ایسا سسٹم ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے اس کو ادھر رکھیں اس کو ادھر رکھیں سو اس میں یہ واش روم یہ یوز نہ کریں یہ ایک واش روم جو میں خان ہوں میں ڈیرا ہوں میں بڑی کاسٹ والا ہوں تو میرا فیملی یا میرا جو سوشل سیٹل ہے وہ یوز کرے گا تو جو پور فیملیز ہیں ولنریبل سیگمنٹس ہیں وہ وہاں پہ بھی اسٹیگماٹائز ہو جاتے ہیں اور پھر آئسولیشن میں جب وہ چھپ چھپا کے کوئی راستے ڈھونڈتے ہیں تو اکثر وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں وہ سیکشولی بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں فزیکلی بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں وہ فائنینشلی ہر لحاظ سے وہ پھر ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں اچھا پھر اگر آپ بات کریں جو فورس مائگریشن کرنی پڑ جاتی ہے ہمیں بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے کرائسس ہو جاتے ہیں کنفلکٹ تو خیر مین میڈ ہے لیکن سم ٹائم مین میڈ بھی آپ کو پش کر لیتے ہیں اور آپ کو دوسری جگہ مائگریٹ کرنا پڑ جاتا ہے سم ٹائم آپ کے نیچرل ڈیزاسٹر بھی آپ کو پش کرتے ہیں ٹورڈز نیو پلیس جہاں پہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کوئی سپورٹل سسٹم نہیں ہوتا ہے اور آپ کے پاس ہیلتھ کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے ایک دم سے کہا جائے پھر ایک اور چیز ہوتی ہے فیملی کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سر چھپانے کی جگہ ملے فوڈ ملے یہ زیادہ پرائرٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اچھا میری بیٹی میری بہو میری بیوی میری ماں یا میرے کوئی بھی خاتون ہے اس کو اس یہ پیریڈز کی کا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو عام چیز ہے نا اس کو تو خود مینیج کرو پھر اس کی مرضی ہے وہ چاہے کسی گندے کپڑے سے مینیج کر رہے ہیں چاہے وہ کسی عام چیز سے مینیج کر رہی ہے پھر اس کا ہیڈک ہوتا ہے سو ہم اس کو پرائرٹی پہ نہیں دیتے ادروائز اگر ہم پرائرٹائز کریں کہ یہ پوری زندگی جیسے کہا گیا کہ ہاف پاپولیشن کی لائف جو ہوتی ہے پورا لائف سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی وجہ سے سو ہم اس کو پلان کریں بل پلان کر کے جائیں جب آپ مائگریٹ بھی کر رہے ہیں تو باقی سامان بھی تو آپ اٹھا رہے ہیں سو اس کے ساتھ ہی کسی کی زندگی پوری اس سے جوڑی ہے سو ہم وہ کٹس کیوں نہیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یا اس کی طرف کیوں نہیں ہم توجہ دے رہے یا پھر آگے جو کیمپس مینجمنٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کو کیوں اگنور کرتے ہیں وہ کیوں ایوائڈ کرتے ہیں ایم ایچ ایم کارنرز کیوں نہیں بنائے جاتے یا ایم ایچ ایم سیف زون کیوں نہیں بنائے جاتے ہر جگہ پہ جب یہ اس قسم کے پلاننگ کی جا سکے اب تو یہ روز کا معمول بن گیا ہے نا سو اب تو ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے کلائمیٹ چینج کے کچھ افیکٹس جو آتے ہیں اس کے مطابق ہمیں کچھ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی ہے سو اڈاپٹیشن میں ہماری یہ آنی چاہیے یہ چیز اچھا پھر نارمس ہے بہت سے جی ہم اپنی والدہ کو بھی نہیں بتاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جیسے کوئی گناہ ہو رہا ہے جیسے کوئی بہت شرم کی بات ہو رہی ہے اگر کسی کو ہم نے بتا دیا کہ اب میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہو گیا ہم کہاں سے اس کو مینیج کریں سو ہم اپنے ایلڈرس کو نہیں بتائیں گے وہ جو سوشل جینڈر نارمس جو ہمارے ہیں وہ بھی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتے کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں وہ عمران صاحب کی والی بات کہ ابھی ہم بہت اچھے ہو گئے ہم کھل کے بات کر رہے ہیں شروع میں تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے ہمارے ساتھ مین حضرات بھی تھے لیکن اب شکریہ ان کا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ہمیں نہیں لگا کہ ہم کسی مردانہ معاشرے میں ہیں سو ہمیں لگا کہ ہم ایک ہی جیسے اس میں کام کر رہے ہیں پھر پور ہیلتھ جو ہے اگر جو آلریڈی وومن جو ہیں وہ اس قسم کی لانگر ٹائم تک یوز کرتے ہیں تو ان کے ہیلتھ ولنریبلٹیز اور زیادہ ہو جاتی ہیں اسپیشلی جو ہے آپ کی جو ہائیجین پریکٹسز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ اسٹریس اور انگزائٹی کیونکہ آپ چینج نہیں کر پا رہے ہوتے ہو یا آپ کو چیز نہیں مل رہی ہوتی آپ پروڈکٹس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہو اس وقت ایک اسٹریس یا مینٹل جو ایموشنل ہیلتھ ہے آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عام سی چیز ہے لیکن اس کا اسٹریس جو ہوتا ہے اسی بندے کو پتا ہوتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے مینیج کرنا ہے میرے پاس کچھ ساز و سامان نہیں ہے سو میں کیسے مینیج کروں اچھا اس میں ایک ورلڈ بینک کی میں ایک ریسرچ دیکھ لی تھی کہ ایئر پولوشن جو ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی کچھ ہارمونل امبیلنسز بھی ہو رہے ہیں سو جب آپ کی ایئر کوالٹی انڈیکس پہ کوالٹی نہیں اچھی ہوگی تو یہ آپ کے ڈائریکٹ ہارمون کو امبیلنس کریں گے جس کی وجہ سے مزاقی والی کہانی کہ آپ بچی ہے اور وہ ایک دم سے پیریڈز کی طرف جا رہے ارلی ایج میں یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے شاید اس کے ساتھ فوڈ کا بھی کوئی لنک ہوگا چونکہ ہم نے ریسرچ نہیں کی سو ہم صرف ایک ایزمپشن کے بیسس پہ یہ باتیں کر رہے ہیں سو مینوپاز جو ہے وہ ارلی مینوپاز کی طرف ہم جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ جو ڈس آرڈر ہے ہیوی بلیڈنگ یا اس قسم کے ایشوز یہ بھی شروع ہو رہے ہیں سو آئی تھنک
جو ولنریبلز ہوتے ہیں. سو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی خواتین جو کہ کچھ ڈس آرڈرس فیس کر رہی ہیں, جن کو ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہو یا یوٹرائن بلیڈنگ وغیرہ کا ایشو ہو, وہ خواتین ایسے ٹائم پہ وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا, زیادہ ٹائم سے زیادہ ہو جاتی ہیں پیریڈ یا بلیڈنگ. سو ان کو مینیج کیسے کریں, جہاں پہ سندھ میں پچھلے فلڈ میں ہم نے سنا کہ خواتین نے ریت پہ بیٹھ کے اپنے پیریڈز مینیج کیے. سو ڈگنیٹی کی بات جب ہم کریں تو ڈگنیٹی کہاں پہ ہے پھر؟ سو اس قسم کی کنڈیشن میں ہم شیلٹرز دے رہے ہیں لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ نہیں ان کو اسٹے دے رہے. پھر وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جینڈر آئیڈینٹیز ڈائیورس آئیڈینٹیز کے ساتھ ہیں. ٹرانسجینڈرز کچھ ایسے ہیں جو میسٹریٹ ہوتے ہیں. سو اگر ان کی بات کریں تو وہ جو ویسے ہی سوسائٹی میں مارجنائز ہیں. سو اگر پیریڈز بھی آ جائیں تو ایک اور اسٹگمائڈ ہو جائے گا ان کے ساتھ. سو کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ ایچ آئی وی یا انفیکشس ڈیزیز کے شکار ہوتی ہیں. سو ان کو کوئی بھی ایسے ٹائم پہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. اپنی چیزیں بھی ایون شیئر ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب اس قسم کا پرابلم ہو تو سارے کہتے مینیج کرتے ہیں تو چلو جو جس کے پاس ہے وہ دیں. سو وہ اور اس کو وہ کیا جاتا ہے, اگنور کیا جاتا ہے کہ اس کی انفیکشیس ڈیزیز مجھے ٹرانسفر ہو جائے گی. وہ گرلز اور وومن جو کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ آتی ہے ان کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. پری مینوپوزل کیونکہ اس میں پتہ نہیں چلتا, ٹائم نہیں ہوتا, مگر کسی بھی وقت پہ پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, 10 دن ہو گئے پھر دوبارہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے. سو اس قسم کی یا وہ بچیاں جو فرسٹ ٹائم پیریڈ سے یا منارکی کی اسٹیج میں, ان کے لیے ان کو مینیج کرنا بہت زیادہ چیلنج ہوتا ہے. سو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے, ایون پی ڈی ایم اے کو بھی چاہیے کہ آپ وہ اس پہ بھی تھوڑی سی اویئرنیس ریز کریں. ہم سارے جو ہیں ہمیں بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ایمرجنسی رسپانس کے لیے ہمیں جو ایم ایچ ایم کارنرز ہیں, سیف زونز ہیں, ان کی طرف سوچنا چاہیے. پروڈکٹس جو ہیں ری یوزیبل یا اس کی جو فیسلٹیز ہیں ان پہ ہمیں بات کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. سیدہ عیدہ حیدر اوور ہیئر. السلام علیکم میڈم ناہید. تھینک یو سو مچ میڈم ناہید نے جو انسائٹ دیا ہے تو بہت شکریہ. میں نے بھی اس پہ نہیں سوچا تھا اینڈ آئی ہیو سو مینی کویسچن. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی, میرا سوال آپ سب سے ہے کہ یہ جو میڈم نے سب سے پہلے جو بات کی تھی کہ یہ جو ویسٹ والیوم جو ہے بڑھ رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ سب کیا کہنا چاہیں گے, یا آپ لوگوں کے پاس کوئی سلوشنز وغیرہ اگر اس کے ریلیٹڈ ہو. ویسٹ پروڈکٹس کے بارے میں میڈم نے بات کی ہے. Should I? Anybody, please. جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا چرسا تھا, اس وقت میں ہم نے ری یوزیبل سینٹیپیڈ جو ہے بنا پروڈکشن یونٹ اسٹیبلش کیے ہیں, جہاں پہ مینجمنٹ بھی وومن کر رہی ہیں, ورکرز بھی وومن ہیں, اور وہ تیار بھی کر رہی ہیں, مارکیٹنگ بھی وہ خود کر رہی ہیں. سو وہ سارا پروسیس 2-3 اس سے ہمارے جو آؤٹ کمز ہیں وہ نکل گئے. وومن امپاورمنٹ ہو رہی ہے, امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی ہے, اور پھر ان میں وہ کانفیڈنس اور وہ جو شیم اور ٹیبلز کی بات ہم کرتے ہیں وہ تھوڑے سے وہ ہنڈرنس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, وہ اوور کم کر رہے ہیں بیریئر. اور پھر اس کے ساتھ وہ جو ایک پیڈ یوز کرتے ہیں وہ کوئی 8 سے 9 منتھ تک وہ ری یوز کر سکتے ہیں, اس کو واشیبل ہے اور وہ ری یوزیبل ہے. سو ابھی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے سروس پرووائڈر بھی اس کی طرف آ رہے ہیں کہ جو ری یوزیبل پروڈکٹس جو ہیں وہ کریں. ایون سلیکون کپس اب انٹروڈیوس ہو رہے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ آپ یوز کریں اور اس کو پراپرلی ہائجین کر کے تھرو کر لیں گے آپ ویسٹ بلڈ جو ہوتا ہے, اور پھر ری یوز کرتے ہیں. وہ یوز کرنا بھی ایزی ہے, اور وہ جو ہے اس میں آپ کو انوائرمنٹ والی وہ تھریٹ والی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے. سو تھینک یو. آئی ہوپ سو. ہمارے درمیان مریم دیدی بھی موجود ہے اور وین کورس اینڈ کرتال کے چیف ایگزیکٹو ہیں. میں نے کافی کام کیا, ہم ان کی ایکسپرٹی سے بھی فائدہ لیتے ہیں, اور ہماری خواہش ہوئی کہ اس بھی ڈسکشن میں حصہ لیں. میرے خیال میں ایریا 3 کویسچن لیتے ہیں, ایک کویسچن تو ہو گیا ہے, 2 اور کویسچن لیتے ہیں. اگر آڈینس میں سے آپ میں سے جو یہاں پر موجود ہے کوئی کویسچن میڈم ناہید سے کرنا چاہیں تو آپ کریں تاکہ مزید اس پہ کلیئر کیا جائے. کسی کے ذہن میں بھی کوئی بھی کویسچن ہو اس پریزنٹیشن سے مطابق جو انہوں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے. سر آئی تھنک اگر یہ کویسچن لاسٹ میں سب آپ پاس نوٹ بھی کر لیں اور ساتھ میں سجیشنز بھی کوئی چیزیں کیسے اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں, بھی ڈسکس کریں. Menstrual health preparedness.
In crisis zone and humanitarian settings, the emotional burden of menstruation is often overlooked. Our next speaker brings expertise in mental health and will shed light on this sensitive issue. Please welcome Ms. Huma Kamal Atha, Head of the Mental Health Department at the KMU. By profession, I am a clinical psychologist, and I am very thankful to Farhan sir, local government, Water Aid, and KMU for giving me an opportunity to have a review on the mental health issues and the menstrual issues of the females. So what I am thinking of, it's not a hygiene issue, it's the health issue. So it's basically the health issue. We are discussing it in the future and in the many seminars, but we are not implementing all these things. We are talking about the MHM corners, but I think all the things are coming from the areas where we are not implementing these. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि अगर हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं तो सबसे पहले जो फीमेल्स हैं उनकी इनिशियल उसमें प्यूबर्टी में जब मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं, प्यूबर्टी के साथ जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, वहाँ से ही आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी अराइज हो जाते हैं. So why this topic is important? Can anybody tell me that mental health issues and menstrual hygiene, what is the link between these two? Basically, the mental health problem varies per person. And when we're talking about menstruation, I'm a PhD scholar. My name is Dr. Luba Faruqi, and my PhD project is basically based on menstrual health and hygiene management among the adolescent girls. So I am also reading all these things that they basically go through a lot of mental stresses, and there are stigmas, there are taboos which are related to, which are linked with it. And because of that, I have seen that there is low performance of the girls in schools, there is absenteeism, then they cannot move into the societies, they cannot go into the co-education schools because of the presence of the boys, because they don't have the awareness what these days are, what is menstruation basically, and how the girls basically, they go through this process of menstruation for menstrual period, pre and after also. So I think it really affects their overall personality, their physical health, their mental health is affecting their overall performance in daily life. You are very, you have discussed very interesting topic about adolescent and mental health, because जब mental health issue आता है तो बात होती है हमारी puberty age के adolescent की, जहाँ से ये menstrual cycle, period cycle जो है हमारे start होती है, तो सबसे पहले जहाँ पे lacking आती है कि हमें awareness ही नहीं होती. एक स्टिग्मा होता है सबसे पहले मदर्स को लेके कि जैसे ही उनकी डॉटर्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो वो सबसे पहले दे फील शाय, they are stigmatized, they are worried about their mental health, they are worried about the trauma, they are worried about the taboo that now their daughters are going to adolescent age and what will be happen next. So first we have to counsel to raise awareness for the mothers. We have to do sessions and we have to do awareness campaigns for the mothers. So why is this topic important? Because menstruation is not a natural, it's a biological process, it's surrounded by a stigma. It's a hygiene problem, it's a physical, which also affects our physical health and the mental health issues. Mental health struggles is like, जैसे कि रबाब ने बताया कि हम shame, anxiety, depression जो है इसमें आपके पास normally आ जाता है जो कि directly आपके menstrual stigma को link करता है. Then, understanding the menstrual, a monthly cycle where the uterus sheds its lining about 3 to 7 days. Every cycle is about 28 days, varies from 21 to 35 days. When we talk about the mental health issues, periods तो आ गए, लेकिन हमारी बच्चियों की mental health उससे कैसे affect हो रही है, उनकी body के changes आ रही हैं, हमारे mothers को awareness नहीं है, तो हमने उनको समझाने के लिए पहले क्या steps लेने हैं. पहले हमने बात की कि puberty start हो गई, adolescence start हो गई, आपकी period cycle start हो गई, फिर जब menstruation start हो गई तो आपके लिए क्या-क्या चीज़ें जानना ज़रूरी हैं जो कि आपकी mental health को, physical health को, दोनों को at a time affect कर रही है. उसके बाद हमने बात की कि understand करें कि menstrual cycle जो है आपकी 28 days की circle पे होती है, उस दौरान जो chemical hormonal changes तो हो रहे हैं, लेकिन mental health issues आपको कैसे affect कर रहे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं. आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी हमारे पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं.
Usually girls are very aggressive on that time. They are irritable, they are having cramps, they are having physical symptoms, they are having sweating, they are having anxiety. But we are not addressing the mental health issue at all. Because we are just focusing कि तो normal सी बात है, बस सब लोगों को होती है, आपको भी हो रही है. तो वो चीज़ हम इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि उस बच्चे को वो चीज़ शाइनेस में और मेंटल हेल्थ की तरफ प्रोन करती है. वो वल्नरेबल हो जाते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ, जहाँ से वो ट्रॉमा में भी चले जाते हैं, PTSD में भी चले जाते हैं. और सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस तभी होती है कि जब आप उस स्टिग्मा को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं. अवेयरनेस तो हमने दी नहीं, जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं हमने उसको टैकल नहीं किया क्योंकि हमने उस चीज़ को बहुत लाइट ले लिया, नॉर्मल होगी, नॉर्मल सी बात है. यहाँ पे आप सब बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि साथ साथ आप भी प्रेजेंटेशन में, वी विल नॉट मेक इट एकेडमिक प्रेजेंटेशन, कि आप लोग भी साथ साथ अपने पॉइंट डिस्कस करें. जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि डे 1 में आपके सिम्टम्स कैसे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, डिप्रेशन है, बॉडी में आपकी फिजिकल चेंजेस आते हैं. फिर सेकेंड स्टेज पे आप लोग देखें कि जब डे 7 होता है तो आप वो रिकवरी स्टेज पे वापस से आ रहे होते हैं. कामिंग डाउन स्टेज जो आपके है वो 14 डेज, जब आपको ये आपको पूरा मंथ का एक साइकिल आपको दिया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, आपकी बॉडी काम कब होती है. तो इसी तरह इस डायग्राम से हमें ये चीज़ पता चलती है कि आपके हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो आ रहे हैं तो उनको आप लोगों ने कैसे कोप करना है जब ये डे स्टार्ट हो जाए. अच्छा जी, अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे. क्लीनलीनेस तो हमने बात कर ली, लेकिन क्लीनलीनेस कहाँ तक ज़रूरी है. जैसे कि मैम ने भी बात की कि क्लीनलीनेस के लिए हाइजीन, हाइजीनिक चीज़ों का होना, हाइजीनिक पैड्स का होना, पैड्स के चेंजिंग का टाइम जो है आपका ड्यूरेशन, ये ना हो कि शाइनेस की वजह से जब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे तो वहाँ पे शाइनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाती है तो हम वो चीज़ खुल के डिस्कस भी नहीं कर सकते. इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो है ही कि वो चीज़ें भी एक्सपेंसिव हो रही हैं, आगे हम जाके इस पर भी बात करेंगे. लेकिन प्रॉपर जो आपके पीरियड्स की टाइम पे आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको चेंज करने का आपका जो टाइम है हाइजीन का ख्याल रखने के लिए वो 4 to 6 आवर है. प्रॉपर डिस्पोजेबल यूज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैडम ने बात की कि हम रिसाइकल पैड्स भी अब आ चुके हैं, एमएचएम जो कॉर्नर्स मैंने बनाए हैं तो उसमें आप वो वाले पैड्स भी यूज़ करते हैं. वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग सैनिटरी प्रोडक्ट्स. बाज़ औक़ात शाइनेस की वजह से, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की कोई मुझे देख न ले, मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स के साथ ये शाइनेस होती है कि वो वॉशरूम भी मेल्स के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने जाना अवॉइड करती है, वो वॉशरूम में नहीं जाती. सो वॉशिंग हैंड के कंपोनेंट हमने यहाँ पे से डाला है कि वो यूजली वो चीज़ स्किप कर देती हैं कि कोई मुझे देख न ले, कोई मुझे नोटिस ना करे. नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ के साथ इसका क्या क्या रिलेशन है कि अब हम इसमें मेंटल हेल्थ के साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी आ जाता है. वेन डायग्राम एक है हमारे पास जिसमें हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें एंजाइटी भी होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ भी ये प्रोन हो सकते हैं. मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या है. एंजाइटी आता है, फियर ऑफ स्टेटिंग लॉस आता है, पब्लिक एम्बैरेसमेंट होती है, टीजिंग, शेम एंड सेल्फ ब्लेमिंग आ जाता है कि हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये इशू मेरे साथ क्यों हुआ. All this is a natural process, but we are feeling shame on that कि why it happens with me. Depression आ जाता है, chronic lack of dignity and control, especially in long-term camps. Isolation, girls and women may withdraw from school, social activities or community roles. Isolation बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम अवॉइड करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा फ्रीक्वेंट जब भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो आपको फ्रीक्वेंट एक ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं, आप अपने आप को चेक करते हैं, कपड़े देखते हैं, उस जगह सुनते हैं, वो एक आपको रिकरेंट थॉट्स जो आती है वो आपको ऑब्सेशंस की तरफ लेके जाती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. आपको रिकरेंट थॉट्स आती हैं कि ये जगह गंदी है, कपड़े गंदे हैं, आप बार बार उन चीज़ों को चेक करते हैं. ट्रॉमा ट्रिगर्स फॉर सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेंस्ट्रुअल कैन एक्सट्रीब्यूट टू PTSD. PTSD की तरफ भी ये प्रोन कर सकते हैं. बॉडी इमेज इश्यूज, नेगेटिव एसोसिएशन विद द फीमेल्स बॉडी एंड नेचुरल फंक्शंस. अब इसमें बात करते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर की. जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास इसमें आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर. आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो हो रही होती है लेकिन साइकोलॉजिकल आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. अब जो फिजिकल चेंजेस हैं, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, आपको एक्ने आना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन थोड़ी सी पेल हो जाती है उन दिनों में,
تو اس چیز سے آپ لوگ بار بار اپنے ہیلتھ کے ایشو کو دیکھتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ میری خراب ہوتی جا رہی ہے، تو وہ بھی آپ کو مینٹل ہیلتھ کی طرف پروموٹ کرتی ہیں. Coping behaviors and their mental strain. Makeshift solutions, rest, leaves, newspapers, risk of infection adding to stress, avoiding meals or water to limit toilet trips, using isolated areas, increasing risk of exhaust, disengaging from education and community life. کوپنگ بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہم ڈیفینس میکینزم ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں کہ جو چیز ہم کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے، جن چیزوں پر ہم سامنا نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں. اب جب آپ کی منسٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو آبسیشنس تو آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کپڑوں سے ریلیٹڈ، آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس آ رہی ہیں. پھر کہیں لوگ آپ کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو جائیں، تو اس لیے آپ کوشش کرتے ہیں آپ کمیونٹی میں جانا، اپنی ایکٹیویٹیز کو کوئٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کے بارے میں ججمنٹل ہوں، آپ کو لے کے سوچیں. اور تو کہ they don't know that you are suffering from and you are having periods, but it's all the mind game کہ آپ کو یہ چیز صرف محسوس ہوئی اور آپ نے اس چیز سے یہ چیز کوئٹ کر دی، کیونکہ آپ کو اویئرنیس ہی نہیں دی گئی اسٹارٹ سے کہ آپ نے اویئر ہونا ہے. اٹس نارمل اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. Now we are talking about the pre-minister syndrome. Pre-minister syndrome جو ہے ایک psychological disorder ہے جس میں آپ کے پاس psychological problems جو ہیں، جو psychological signs ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں، آپ کی personality میں. physical signs تو آ گئے آپ کی باڈی میں. آپ ان چیزوں میں کس چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ آپ نے پیریڈس کے دوران فوڈ کا انٹیک آپ کا کم ہوا یا زیادہ ہو گیا، ہارمونل چینجز آپ کے آ گئے، آپ کے موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، چڑچڑاپن آپ کی طبیعت میں ایک ضد آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہونا، آپ کو اینزائٹی ہونا، آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن تو آ گیا. اس وجہ سے آپ لوگ اداس بھی رہتے ہیں کیونکہ آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. سو نارمل جو ڈیوریشن ہے پری منسٹر سنڈروم کی وہ آپ کے پاس ہے 6 days کی ڈیوریشن، لیکن آپ کے پیریڈ سٹارٹ ہونے سے 2-3 days پہلے ہی آپ کے موڈ میں وہ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، موڈ سوئنگز آپ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ WHO کی اسٹیٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ منسٹریل ہیلتھ میں WHO نے کال فار ایکشن دی کہ 3 points میں نے کہا کہ منسٹریشن جو ہے اٹس ناٹ اے ہائیجین ایشو، اٹس اے ہیلتھ ایشو، کیونکہ اٹس ایسوسیٹڈ ود بوتھ فزیکل ہیلتھ، سائیکولوجیکل ہیلتھ اینڈ سوشل ڈائمینشن، اینڈ ون نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ فار لائف فورس فرام بفور مینارٹی ٹو آفٹر مینوپوز. کہ سب سے پہلی بات یہ ہمارے پاس ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس منسٹریشن کیا ہے، تو ہم نے ہائیجین پہ بات ہی نہیں کی کیونکہ اس سے ہماری اوور آل پرسنالٹی افیکٹ ہو رہی ہے، جس کی سائیکولوجیکل چینجز بھی آ رہے ہیں، فزیولوجیکل چینجز بھی آ رہے ہیں اور سوشلی چینجز بھی ہماری لائف میں آ رہے ہیں. Secondly, ministerial means that women, girls and all people ministry have access to accurate information, ministerial products, safe water and sanitation, proper disposable facilities, supportive care. Supportive care پہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم نے وہی بات کی کہ فیملی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے فیمیلس کو. ہر بات سٹارٹ ہوتی ہے گھر سے. بچی کو جب گھر کا انوائرمنٹ ہم سیف اینڈ ساؤنڈ دے دیتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل بات ہے، تو وہ بھی اسکول کو کوئٹ نہیں کرتی، اپنی سوشل انگیجمنٹس کو کوئٹ نہیں کرتی، ایکٹیویٹیز اپنی کنٹینیو کرتی کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج مائی سیلف. Thirdly, to ensure that these activities are included in the relevant sectoral work plans and budgets and their performance is measured. اب ایک بجٹ پلان بنانا پڑے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے سینیٹری پیڈس اور ان چیزوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ان میں بھی برانڈس آ گئی ہیں، برانڈ کانشیس ہو گئے ہم اس چیزوں میں بھی کہ ہم کہتے ہیں اس میں بھی برانڈیڈ چیز ہونی چاہیے، یا مہنگا ہوگا تو وہ چیز اچھی ہوگی. تو WHO نے ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا، پراپر ایک ورک پلان بنایا پبلک سیکٹر میں، ایسا ورک پلان بنائے، ایسے پروجیکٹس لے کے آئے جو کہ آپ کی ہائیجین کے ساتھ ساتھ ایموشنل کنسرنس کو بھی کم کر سکے. گورنمنٹ آر بگننگ ٹو ایکٹ. اب گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے؟ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ینگ پیپل ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ منسٹریل ہیلتھ کو ایک ایجنڈا پہ رکھ رہی ہیں جس پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان پہ جو ٹیکسز ہیں وہ ریموو کر دیے جائیں کیونکہ وہ آپ کے بجٹ سے پار ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم بات کر رہے تھے کہ MHM کارنرز ہم نے بنائے تو اس میں ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو آپٹ کریں کہ وہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے، وہ آپ نے خود بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو پراپر اس میں ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ بنائیں اور اس کو ریسائیکل کریں، ری یوز کریں، واش کریں اور ری یوز کریں. چیلنجز کہاں پہ آتے ہیں؟ اسکول گوئنگ گرلز میں adolescent in obtaining their menstrual products.
उसके लिए हमारे स्कूल्स में प्रॉपर अगर हम ये MHM कॉर्नर्स बना लें तो वहीं से ही हमारी मेंटल हेल्थ और हाइजीन जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएगी। Now call to action and educate, aware our family members, our community, our friends, support Minister Hygiene initiatives, rather to avoid the activities such as like we are not attending like all the seminars related to mental health or seminars related to Minister Hygiene because we feel shy. We don't want to discuss this issue, although it's a national problem, but we don't want to discuss with anyone. That's why it's a call to action. We have to support, we have to aware our community, we have to take an initiative to work for our females because they are our future. Educate for the better policies, free pads in schools, that is the major part. Being pathetic, periods are normal. Now ending with the statement, let's normalize periods and prioritize mental well-being. Thank you so much.